میرے ذہن میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں کی آئی۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرے کے سامنے منہ چڑھانے والے شخص کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے یہ کہنے لگی کہ لکھ، تو سچ لکھ کہ وہ صلاح الدین پوری قوم کو منہ چڑھا چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا بول بالا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر و حاضرین محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا دراصل وہ مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ جناب والا، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پہ موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمن کی لاش آئی، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا واقعہ ہر ملک، ہر وطن، ہر دیس، ہر شہر میں ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں کی آئی، جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ ہم آزاد نہیں بلکہ ہوس کے گہنی ہیں۔ لیکن پھر بھی میرے دل کو تسلی نہیں ملی کہ دیکھوں آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ جناب والا، ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرے کے سامنے منہ چڑھانے والے شخص کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے یہ کہنے لگی کہ لکھ، تو سچ لکھ کہ وہ صلاح الدین پوری قوم کو منہ چڑھا چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا بول بالا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب والا، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی تھی کہ فلسطین، کشمیر اور برما کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا، ارے بے خبر تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر کھڑا ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہیں۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے نا انصافی کا شکار ہو گئے، لیکن تو آج اس نوشہ فراز مجمع کے سامنے ان کے لیے حق مانگنے کو آزاد ہے۔ اگر آج تو نے اپنے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھ تم نے قائد اعظم سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کی جد و جہد برباد کیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا کیا، تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے دام کو بہت بیکار کیا، تم نے خود کو قیدی کہہ کے قلم کا غلط استعمال کیا۔ جناب والا، یہ چیخیں، یہ پکار جب میری سماعت سے ٹکرائیں تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فیصلہ اس ایوان کے ہر شخص پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچئے، حبیب ابن رشد بھی، حبیب ابن کیتون تبری بھی، حبیب ابن سینا بھی، حبیب ابن الحیثم بھی، ہم شاعری میں شیرازی بھی، ہم نغمہ میں فردوسی بھی، جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا کھال بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے 9 رتن بنے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ اس جانب ایک ملت بے بس، ادھر انگریز سیاست، اس جانب ایک مرد مجاہد، ادھر بنیوں کی قیادت، آخر سب کو مات ہوئی اور قائد اعظم جیت گئے، ظلم کی اندھی رات کٹی اور غم کے لمحے بیت گئے، آج فسو ٹوٹا برسوں کا، آج کے دن تقدیریں بدلی، آج کٹے تھے بند غلامی، آج کے دن زنجیریں ٹوٹی، کل تک خواب تھا دیوانے کا اور مجذوب کی بڑھتی، آج وہ دنیا کے نقشے پر ایک حقیقت بن کر ابھری۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، والسلام۔